السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ، جو ایک ہمارے ویورز نے جو ہے وہ کیا ہے، جو ایک ناظرین نے ہم سے کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ نکاح کس طرح ہوتے تھے، ان کی جو جنریشن ہے وہ آگے کیسے بڑھی۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب بندے اور ہمارے ابا کو جو ہے زمین پر اتارا، تو وہ پہلے تو ایک دوسرے سے جدا رہے ہیں۔ اما حوا جو ہیں وہ بھی تشریف فرماتی ہیں زمین پہ، لیکن پہلے بیچ میں ان کے سمندر کر دیا تھا اللہ نے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان لوگوں کو ایک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں اس وسعت سے نوازا کہ حضرت حوا جو ہیں اور جو ہیں وہ ایک ساتھ ٹوئنس کو جو ہے وہ پیدا کرتی تھی۔ تو دوسرے دن اور پہلے دن میں جو ٹوئنس ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی، دوسرے دن بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی۔ تو اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شریعت تھی کہ اس میں جو پہلے دن کی لڑکی ہے وہ دوسرے دن کے لڑکے سے نکاح کرے گی، جو پہلے دن کا لڑکا ہے وہ دوسرے دن کی لڑکی سے نکاح کرے گا، یعنی کراس میں جو ہے ان لوگوں کا میرج جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شریعت میں کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ رکھی۔ تو ان لوگوں کے نکاح اس طرح سے ہوئے، اس طرح ان کی جو جنریشنز ہیں وہ آگے بڑھی۔ حضرت حوا جو پہلا زمین پہ قتل ہوا تھا، حابیل نے اپنے بھائی قابیل کا کیا تھا، تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ شریعت میں یہ تھا کہ جو حابیل کی جس سے نکاح ہونا تھا وہ اس لڑکی کا شکل و صورت جو ہے وہ ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں تھی، اور جو اس کے ساتھ میں پیدا ہوئی تھی جو اس کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی اور وہ اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے ان لوگوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے ان کا قتل کر دیا۔ پہلا قتل زمین پہ انہی لوگوں نے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی قتل کرتا ہے تو سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی شروعات کی تھی۔ تو آئی ہوپ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی اور سوال کے لیے یا کسی اور بات کے لیے انشاءاللہ اور رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔